گرداب کس نمبر 38۔ وہ مشکل سے 2 گھنٹے کی ہی نیند لے سکا۔ اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچنے کے بعد اسے کئی اہم کام نمٹانے پڑے تھے۔ پہلا کام تو سجاد رانا کو فون کر کے شاہ نواز کے مدرسے کے متعلق بتانے اور ایکسپرٹس کو بھجوانے کی درخواست کرنے کا تھا۔ پھر اس نے ہسپتال کی صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے عبد المنان کو فون کیا۔ یہ جان کر کہ شدید زخمیوں کو لاہور روانہ کر دیا گیا ہے، اسے خاصا سکون ملا تھا۔ زخمیوں میں سے کچھ کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ اندازاً اس حادثے میں پولیس والوں سمیت 30 سے 35 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اتنے ہی زخمی بھی ہوئے تھے۔ مرنے والوں کے لیے افسوس اور ان کے ورثاء کے لیے اشک شوئی اور مالی امداد کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ زخمیوں کو بروقت طبی امداد ملنا بہت ضروری تھی۔ وزیر اعلیٰ سے مرنے والوں کے ورثاء اور زخمیوں کے لیے مالی امداد کا اعلان سامنے آ چکا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم نے بھی اس واقعے کی مذمت کی تھی۔ ان ساری اطلاعات کے ساتھ اسے یہ اطلاع بھی مل گئی کہ اس کے منظر سے غائب ہو جانے کا کافی برا مانا گیا ہے۔ میڈیا والوں نے اس ایشو کو لے کر قیاس آرائیاں کی تھیں۔ حادثے کے ذمہ دار افراد کی گرفتاری کی خبر بھی گردش کر رہی تھی اور میڈیا والے اسی سٹوری کی تلاش کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے اس صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس اطلاع کو زیادہ خاطر میں نہیں لایا۔ وزیر اعلیٰ کی باتوں کو بعد میں سنبھالا جا سکتا تھا، مگر وہ جن کاموں میں مصروف رہا تھا وہ فوری توجہ کے طالب تھے۔ اب بھی تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے ایک اہم شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ شاہ نواز نہ صحیح اس کا وہ مہمان ہی پکڑا جاتا۔ بہرحال ہونے والی اس غلطی پر افسوس کرتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس غلطی کی تلافی کی کوئی صورت نکالی جاتی، اور یہ تلافی صحیح رخ پر تحقیقات کرنے سے ہی ہو سکتی تھی۔ جو وہ کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا۔ ڈی ایس پی منظور کو بھی اس نے چند ہدایات راستے میں ہی دے دی تھی۔ یہ ضروری کام نمٹانے کے بعد ہی اس نے اپنے زخموں پر مرہم لگا کر 1 گلاس دودھ کے ساتھ 3 پین کلر لینے کا فیصلہ کیا اور بستر پر لیٹنے کی مہلت مل گئی تھی۔ یہ مہلت صرف 2 گھنٹے کے لیے ہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ بستر سے اٹھ کر فریش ہونے کے بعد ناشتے کی میز پر آ گیا تھا۔ ناشتہ بھی اس نے برائے نام ہی کیا۔ کل کے حادثے کے بعد جس میں اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے انسانی جسموں کو اڑتے اور ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، کچھ کھانا پینا آسان نہیں تھا، لیکن اسے معلوم تھا ان حالات میں اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس وقت دل نہ چاہنے کے باوجود اس نے جسمانی توانائی کے لیے کھانے کی ضرورت پوری کی تھی، اور اب تیار ہوتے ہوئے عبد المنان سے رابطہ کرنے کی کوشش کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بیٹ مین نے اسے ڈی ایس پی منظور کی آمد کی اطلاع دی۔ ڈی ایس پی کی اس وقت آمد خالی از امکان نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے انتظار کے لیے سٹنگ روم میں بٹھانے کا حکم دینے کے بعد وہ جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر ڈی ایس پی کے چہرے پر پڑی تو اسے کسی سنگین صورتحال کا احساس ہوا۔ تاہم خود سے کوئی سوال جواب کیے بغیر وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے الہ آباد کے مدرسے سے فرار ہونے والے بندے کا حلیہ اپنے بندوں کو نوٹ کروا کر انہیں بس اڈے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک بس کے کنڈکٹر نے بتایا ہے کہ اس حلیے کا ایک بندہ الہ آباد سے اس کی بس میں سوار ہوا تھا، تاہم اسے یہ یاد نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ بس یہاں سے لاہور تک کے روٹ پر چلتی ہے۔ لاہور میں جب بس خالی ہوئی تو اس میں بچے مسافروں میں وہ شخص شامل نہیں تھا۔ یہ بات کنڈکٹر کو اچھی طرح یاد تھی، اس لیے اس کا خیال ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر کے بس اڈے پر اتر گیا ہوگا۔ بس لاہور پہنچنے سے پہلے اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق 2 مقامات پر ٹھہری تھی۔ ہمارے ضلع کی جتنی بھی بسیں لاہور کے روٹ پر جاتی ہیں ان کا یہی شیڈول ہوتا ہے۔ اصل میں روز روز لاہور تک مسافر زیادہ نہیں جاتے، زیادہ تر کی منزل کوئی اور شہر ہوتا ہے، اس لیے کنڈکٹر اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ شخص کہاں اترا۔ ڈی ایس پی نے خود ہی اسے رپورٹ دینی شروع کی، جسے سننے کے بعد وہ بولا، جن 2 مقامات پر بس ٹھہری تھی آپ وہاں اپنے بندے بھیج کر معلومات کروا لیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص وہاں سے کسی دوسری بس میں بیٹھ کر آگے گیا ہو، اور اس بس کے کنڈکٹر یا ڈرائیور کو اس کا حلیہ یاد ہو تو ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ وہ کہاں گیا۔ میں اس کام کے لیے ہدایت دے چکا ہوں، اب تک بندے روانہ بھی ہو چکے ہوں گے۔ 4-6 گھنٹے بعد وہ واپس آئیں گے تو ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی اطلاع موجود ہوگی۔ ڈی ایس پی نے فوراً اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا، تاہم اس کے چہرے پر موجود پریشانی کے تاثرات بدستور موجود تھے۔ کوئی اور بات؟ اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا اور کلائی پر موجود واچ میں وقت دیکھا۔ اسے اب تک روانہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ڈی ایس پی کی موجودگی کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا۔ ایک بیڈ نیوز ہے سر، دین محمد اور اس کی فیملی غائب ہے۔ میں الہ آباد سے آنے کے بعد تھانے میں گیا تو وہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ ڈی ایس پی نے دھیمے الفاظ میں بتایا تو وہ چونک گیا۔ تھانے کے ایک کمرے میں پولیس سپاہیوں کی نگرانی میں موجود 2 افراد آخر کہاں اور کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ وہاں سے کس طرح غائب ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل نہتے تھے۔ ان کا ایک مکفل کمرے کی نگرانی پر موجود سپاہیوں کو جلد دے کر فرار ہو جانا کس طرح ممکن ہے؟ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوال کو اس نے ڈی ایس پی کے سامنے رکھ دیا۔ وہ خود سے فرار یا غائب نہیں ہوئے سر، بلکہ انہیں غائب کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم الہ آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے اس وقت ایس پی صاحب تشریف لے آئے تھے۔ ان کی تشریف آوری کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔
اس کی اطلاع مجھے تھانے میں موجود اپنے ایک مخبر کے ذریعے ملی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایس پی صاحب کے تھانے پہنچنے کے بعد ایس ایچ او بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے ہم نے ساری تحقیق سے الگ رکھا تھا۔ آپ کے حکم پر دین محمد اور اس کے گھر والوں کو الہ آباد سے گرفتار کرنے کا کام تو میں نے اسی سے کروایا تھا، لیکن اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس گرفتاری کا نورپور والے حادثے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ملتے ہی ایس پی صاحب کے کان میں ساری بات پھونک دی۔ وہ تو یقیناً پہلے ہی آپ سے اور مجھ سے نالاں ہیں۔ ہم نے اسمگلنگ میں ملوث بندوں کو جس طرح ان کے علم میں لائے بغیر خاموشی سے خفیہ ٹھکانے منتقل کر دیا تھا، یہ بات انہیں بھولی تو نہیں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دین محمد اور اس کی بیوی بیٹے کو کسی اور جگہ منتقل کروا دیا۔ یہ کام انہوں نے اپنے بہت ہی اعتماد کے بندوں سے لیا ہے۔ میرے مخبر کو نہیں معلوم کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تھانے کے ریکارڈ میں تو ان لوگوں کی گرفتاری شو ہی نہیں کی گئی۔ عملہ کسی طور ایس پی صاحب کے خلاف گواہی نہیں دے گا کہ گرفتار شدہ افراد کو انہوں نے غائب کروایا ہے۔ یوں سمجھے کہ جو کچھ مجھے اپنے مخبر کے ذریعے معلوم ہوا ہے وہ آف دا ریکارڈ ہے۔ اس کے بارے میں ایس پی صاحب سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا۔ ان کی طرف سے صاف جواب مل جائے گا کہ جب کسی کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا تو اس کے رہا اور غائب ہونے کا کیا سوال۔ ڈی ایس پی کی دی گئی اطلاع تشویشناک تھی۔ دین محمد اور اس کے اہل خانہ کا دھماکے سے کوئی تعلق ہونے کا شک کا مطلب یہ تھا کہ ہر ممکن طریقے سے یہ جرم قبول کروانے کی کوشش کروائی جاتی۔ عموماً خودکش حملہ آور کا سر دھماکے میں محفوظ رہ جاتا ہے، اور عبد المتین کا سر بھی موقع پر مل گیا تھا۔ اس کے چہرے کی تصویر کی مدد سے جب اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی تو یہ بات ثابت ہو جاتی کہ وہ دین محمد کا بیٹا تھا۔ اس حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد وہ بیچارہ مزید عذاب میں آ جاتا، لیکن ڈی ایس پی کی بات صحیح تھی کہ ایس پی مکر جاتا تو یہ بات کسی طرح ثابت نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ مظلوم خاندان اس کی تحویل میں ہے، اور اس کو یقیناً مکرنا ہی تھا۔ اگر اس کی نیت میں کھوٹ نہ ہوتا تو وہ انہیں غائب ہی کیوں کرتا۔ اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ اپنے سٹاف سمیت زبان بالکل بند رکھیے گا۔ فوری کارروائی کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے میں نے رسک لیتے ہوئے اتنے عام طریقے سے اس کیس پر کام شروع کر دیا تھا، ورنہ یہ وہ معاملہ ہے جس کی تحقیق بہت اعلیٰ سطح پر ہونی چاہیے۔ لاہور سے ٹیم آ جانے کے بعد یہ کیس اسے ریفر کر دیا جائے گا۔ ایس پی صاحب ایفیشنسی دکھانے کے چکر میں جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا دین محمد ان کے کسی کام کا نہیں۔ ابتدائی طور پر لگنے والے جھٹکے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا اور ایس پی کو ہدایت دی، میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بتائیے گا ضرور۔ ایفیشنسی تو ڈی ایس پی بھی دکھانا چاہتا تھا، چنانچہ رخصت ہونے سے پہلے اس نے استدعا کی، آپ پر کام کرنے کے لیے جو ٹیم آئے گی اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہوگا۔ کچھ بریفنگ تو میں خود ہی دے دوں گا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے جوابات دینے کے لیے ظاہر ہے کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو وہاں پر موجود بھی ہو۔ میرے خیال سے اس کام کے لیے آپ ہی سب سے مناسب آدمی ہوں گے۔ اس کے اس جواب نے ڈی ایس پی کا چہرہ کھلا دیا۔ وہ خود جان بوجھ کر اس شخص کو ایسے موقع فراہم کر رہا تھا کہ اسے اپنے کریئر کو اوپر لے جانے کے لیے کارکردگی دکھانے کا موقع ملے۔ ایس پی کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس کے ماتحت آفیسر کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ انتظامی نقطۂ نظر سے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ بے شک ڈی ایس پی اپنی ترقی کی لالچ میں مبتلا ہے، لیکن فطرتاً اتنا برا آدمی بھی نہیں کہ ہر وقت پکنے کے لیے تیار بیٹھا رہے۔ اس طرح کے آدمی کو ذرا سی اہمیت دے کر روشن مستقبل کی جھلک دکھائی جائے تو وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ابھی تک اس کا یہ خیال صحیح ثابت ہو رہا تھا، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ڈی ایس پی منظور کو ہر معاملے میں فرنٹ پر ہی رکھنا ہے۔ اسے رخصت کرنے کے بعد وہ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب تک اسے وہاں جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اسے علم تھا کہ میڈیا اس بات کو اچھال رہا ہے۔ اس پسماندہ سے ضلع میں اسسٹنٹ کمشنر ہی سب سے بڑا آفیسر تھا۔ اس کا مسلسل منظر سے غائب رہنا واضح طور پر نظروں میں آیا تھا۔ ممکن تھا اس کے مخالفین نے بھی میڈیا کی توجہ چپکے سے اس کی طرف مبذول کروا دی ہو جب ہی وہ لوگ زیادہ شور مچا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی ہسپتال پہنچا، وہاں موجود 2-3 صحافیوں نے اسے گھیر لیا۔ آپ کے ضلع کے ایک گاؤں کے افراد پر قیامت ٹوٹ پڑی، کئی لوگ یہاں ہسپتال میں دم توڑ رہے ہیں اور آپ اب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک صحافی نے نوکیلے لہجے میں سوال کیا۔ میں ان لوگوں کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میرا پی اے زخمی ہونے کے باوجود مسلسل یہاں موجود تھا اور میرا اس سے فون پر رابطہ تھا۔ میں زخمیوں کو بہترین طبی امداد پہنچانے کے لیے جو اقدامات کر سکتا تھا وہ میں نے کیے۔ میری ذاتی کوششوں سے ہی ممکن ہوا ہے کہ زیادہ متاثرہ افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور کے بڑے ہسپتال منتقل کیا جا سکے۔ مزاج پرسی کی فارمیلٹی نبھانے کے لیے یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن میں کچھ ایسے کاموں میں مصروف تھا جو مجھے ہی کرنے تھے۔ بہت تحمل سے صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا، جس کا نوٹس لیتے ہوئے اس صحافی نے تیز لہجے میں فوراً اس پر ایک سوال داغ دیا۔ کیا آپ ان مظلوم افراد کی مزاج پرسی کے لیے آنے کو صرف فارمیلٹی سمجھتے ہیں؟ میرا یہ مطلب نہیں۔ وہ فوراً سنبھلا۔ میں اس حادثے کا شکار ہونے والے تمام افراد کے لیے دلی ہمدردی رکھتا ہوں، اس لیے پہلی فرصت میں ان سے ملنے آ گیا ہوں۔ مجھے ان لوگوں کی کتنی فکر ہے اس بات کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں
کہ خود زخمی ہونے کے باوجود جائے حادثہ پہ مصروف عمل رہا۔ اگر مجھے ان لوگوں کی فکر نہیں ہوتی تو میں اس طرح انہیں اپنی ذات پر ترجیح نہیں دیتا۔ اس طرح سیاست دانوں کی طرح اپنی کارکردگی کو جتانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ صحافی برادری بات کا بتنگڑ نہ بنائے۔ اس احتیاط کے پیش نظر اسے یہ جملے بولنے پڑے۔ سنا ہے کل آپ کے حکم پر کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا ان کا تعلق نورپور میں ہونے والے حادثے سے ہے؟ ایک دوسرے صحافی نے نیا سوال داغا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ابھی پولیس تحقیق کر رہی ہے اور یہ تحقیقات بالکل ابتدائی مراحل میں ہے۔ کوئی واضح بات سامنے آ جانے کے بعد میڈیا کے افراد کو آگاہ کیا جائے گا۔ بہت سنجیدگی سے اس سوال کا جواب دینے کے بعد اس نے اپنے قدم ہسپتال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ صحافی ابھی اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اسے مزید کسی جواب کے لیے آمادہ نہ دیکھ کر انہیں اس کی جان چھوڑنی ہی پڑی۔ ہاؤ آر یو عبد المنان؟ وہ دوپہر کے قریب اپنے دفتر پر پہنچ سکا۔ ہسپتال میں زخمیوں کی مزاج پرسی کرتے ہوئے اسے یہ اطلاع مل گئی کہ لاہور سے تحقیقاتی ٹیم پہنچ چکی ہے۔ اس ٹیم سے اس نے اپنے بنگلے میں ملاقات کی، دھماکے کے متعلق اپنی معلومات کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شکوک و شبہات کا بھی ان کے سامنے اظہار کیا۔ اس ملاقات کے دوران ڈی ایس پی منظور بھی وہاں موجود رہا۔ ٹیم کے ارکان سے ان کا تعارف کرواتے ہوئے اس نے انہیں تجویز دی کہ ابتدا سے اس کیس پر اس کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے وہ ان کے لیے ایک کارآمد فرد ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ ٹیم کے ارکان نے اس کی یہ تجویز قبول کر لی۔ چائے پینے کے بعد وہ لوگ ڈی ایس پی منظور کی رہنمائی میں الہ آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ تب کہیں جا کر اسے اپنے آفس پہنچنے کا موقع مل سکا۔ عبد المنان کو اس نے اس ملاقات میں اس لیے اپنے ساتھ نہیں رکھا کہ وہ دفتر میں ہی رہ کر باقی معاملات سنبھالتا رہے۔ کل نورپور سے واپس آنے کے بعد اب جا کر ان دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی تھی، اس لیے اس نے یہ سوال کیا۔ مچ بیٹر سر، مشابرم خان نے بہت اچھی ڈریسنگ کی تھی۔ بعد میں نے ایک ڈاکٹر کے مشورے سے پین کلرز بھی لے لی تھی، اس لیے اب بہتر محسوس کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھر ایک لسٹ اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے بولا، یہ مرنے والے افراد کے ناموں کی لسٹ ہے، میں نے بہت اصرار کر کے ایس پی صاحب سے منگوائی ہے۔ ان کے ورثہ کے لیے امدادی چیکس کی تقسیم کے وقت اس لسٹ کی خاص طور پر ضرورت پڑنے والی ہے، اس لیے میں نے یہ لسٹ منگوا لی۔ ہسپتال میں داخل زخمیوں کی لسٹ اس کے علاوہ ہے۔ یہ تم نے ٹھیک کیا، امدادی چیکس کی صحیح حقداروں میں تقسیم کے لیے اس لسٹ کی بڑی اہمیت رہے گی۔ بعد میں یہ ہوتا ہے موقع شناس لوگ خواہ مخواہ مظلوم بن کر حقداروں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس نے لسٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھنے لگا، جائے حادثہ کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ پولیس نے وہاں اپنی ابتدائی کارروائی تو مکمل کر لی ہوگی، مرنے والوں کی لاشوں کی تدفین، خودکش حملہ آور کو اپنی تحویل میں لے کر محفوظ کرنے کے سلسلے میں پولیس کیا کر رہی ہے؟ اس سلسلے میں میرے پاس بہت سالڈ رپورٹ نہیں ہے سر۔ ایس پی صاحب ضرورت سے زیادہ ہی اکھڑے ہوئے ہیں، وہ اور ان کا عملہ دونوں تعاون پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ تاہم اپنے ذرائع سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ خودکش حملہ آور کا سر پولیس کو کافی بہتر حالت میں مل گیا ہے۔ پولیس فوٹوگرافرز نے اس کی مختلف زاویوں سے فوٹوگرافز بھی بنا لی ہیں۔ مرنے والوں کی تدفین کے لیے میں نے اپنے طور پر رضاکاروں کی ٹیم کفن وغیرہ کے ساتھ نورپور روانہ کر دی ہے، مگر ظاہر ہے یہ کام شام تک ہی ممکن ہو سکے گا۔ تدفین کا صحیح وقت معلوم کر لو، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ہم نورپور چلیں گے۔ اوکے سر، اس کے حکم پر عبد المنان فوراً بولا اور مزید بتانے لگا، ہسپتال میں موجود دوائیوں کا اسٹاک کل ہی اچھا خاصا استعمال ہو گیا تھا، میں نے مزید دوائیاں فوری طور پر منگوانے کے لیے کہہ دیا ہے، امید ہے 2 گھنٹے بعد دوائیاں ہسپتال پہنچ جائیں گی۔ لاہور سے آنے والے ڈاکٹرز کی رہائش کا ریسٹ ہاؤس میں انتظام کروا دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس طرح ہر چھوٹے بڑے معاملے پر نظر رکھو۔ ایس پی کا موڈ بگڑا ہوا ہے، وہ کسی بھی مقام پر اگر ہمارے کسی ویک پوائنٹ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو بہت ادھم مچائے گا۔ اب بھی وہ ایک ہاتھ دکھا چکا ہے، لیکن میں جان بوجھ کر خاموش ہوں۔ عبد المنان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس نے مزید ہدایت دینے کے ساتھ اسے ہوشیار کیا۔ اس موقع پر ایس پی صاحب کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس وقت تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو کر کام کریں تاکہ ان ہنگامی حالات سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ مجرموں تک رسائی بھی ممکن ہو۔ ایس پی صاحب ہم جیسوں کے ساتھ نہیں بلکہ چودھری افتخار اور اقبال باجوہ جیسے لوگوں کے ساتھ قائم کرنے کے قائل ہیں، کیونکہ اس اتحاد کے نتیجے میں انہیں مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت تو وہ ویسے بھی اپنی پلاننگ کے باوجود اسمگل کردہ لکڑی اور کھالوں کے ساتھ اپنا بندہ پکڑے جانے کا غم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ بڑے ہاتھ پیر مارے انہوں نے، لیکن کسی طرح انہیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ بندہ کہاں گیا۔ اب ناکامی کا بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے انہیں۔ اپنے بدلے میں وہ میرے کام کے کچھ اہم بندوں کو غائب کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ تمہیں الہ آباد میں پیش آنے والا وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب دین محمد نام کے ایک شخص کی بیٹی کے اغوا اور ڈکیتی کی شکایت لے کر آنے پر ہم اس کے ساتھ اس کے گھر گئے تھے۔ وہاں اس کے بیٹے نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کل جس لڑکے نے خودکش حملہ کیا وہ دین محمد کا وہی بیٹا عبد المتین تھا۔ میں نے اسی وقت اسے پہچان لیا تھا۔ حادثے کے فوراً بعد دین محمد کی فیملی کو حراست میں لے کر تھانے پہنچانے کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے۔
وہ لوگ بیچارے تو خود بے قصور تھے، لیکن ان کے ذریعے مجھے کچھ معلومات حاصل ہوئیں جس سے پتہ چلا کہ الہ آباد میں موجود مدرسے کا مالک کچھ مشکوک شخصیت رکھتا ہے۔ میں پولیس والوں کے ساتھ وہاں گیا۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ بندہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا، لیکن مدرسے کی تلاشی لینے پر کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں جن سے مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے شاید اس بندے کا تعلق ہمارے پڑوسی ملک سے تھا۔ ایکسپرٹس کی رائے سامنے آنے کے بعد یہ بات تو خود بخود واضح ہو جائے گی، مگر ایس پی صاحب نے میرے الہ آباد سے واپس آنے تک جو کارنامہ انجام دیا وہ دین محمد کو اس کے خاندان سمیت تھانے سے غائب کروانے کا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ سب مجھے پریشان کرنے کے لیے کیا ہے یا وہ خود کوئی ایفیشنسی دکھانا چاہتے ہیں۔ ان کی جو بھی خواہش ہو، مجھے ذاتی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنی تشویش ضرور ہے کہ بیچارے مظلوم لوگ خواہ اس کے عطاب کا شکار ہوں گے۔ اس نے مختصر ساری بات بتاتے ہوئے ایس پی کے موجودہ رویے پر روشنی ڈالی۔ عبد المنان توجہ سے یہ سب سنتا رہا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ کل شہریار کن چکروں میں پھنسا ہوا تھا جو اسے ہسپتال آنے کی فرصت نہیں مل سکی۔ اس کی مہم جو فطرت نے زخمی ہونے کے باوجود اسے بیٹھنے نہیں دیا، ایک بار پھر غیر روایتی کام کرتے ہوئے وہ قابل قدر کارکردگی کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی اس کی یہ ساری بھاگ دوڑ اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے سے میچ نہیں کرتی تھی۔ اصولاً اسے یہ سب خود کرنے کے بجائے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے صرف رپورٹس کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو تھا ہی سر پھرا، سو وہی کرتا جو من میں سما جائے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، ایس پی صاحب کی نیچر میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، وہ آپ پر آیا غصہ بھی ان پر نکال دیں گے۔ اس نے شہریار کی آخری بات پر تائید کی۔ مگر فی الحال میں ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایس پی صاحب اپنی ایسی کسی حرکت کو تسلیم کریں گے نہیں، اس لیے میرا ان سے اس معاملے میں بات کرنا بیکار ہے۔ اس نے ایک بڑی حقیقت بیان کی۔ عبد المنان بھی سمجھتا تھا، اس لیے سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ فی الحال ہمیں اس معاملے کو ہی زیادہ فوکس کرنا ہے اور اپنے وسائل بھی زیادہ تر اس معاملے سے نمٹنے کے لیے استعمال کرنے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ پیر آباد میں مرکزی صحت کا تعمیر کا جو کام چل رہا ہے وہ جاری رہے۔ نور پور میں تو ظاہر ہے کام شروع ہونے میں وقت لگ جائے گا، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ وقت نہ لگے۔ باقی پروجیکٹس کا پیپر ورک بھی اس عرصے میں جاری رہنا چاہیے۔ اس نے موضوع گفتگو ذرا سا بدلتے ہوئے عبد المنان کو ہدایت دی۔ یہ اس کا اپنی ضلع کی ترقی کے لیے شدید اخلاص ہی تھا جو وہ ان ہنگامی حالات میں بھی اس بات کو نہیں بھولا۔ آپ بے فکر رہیں سر، انشاءاللہ یہ سب جاری رہے گا۔ عبد المنان نے اسے تسلی دی۔ اس وقت اس کی میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ عبد المنان نے اس کے اشارے پر فون اٹھایا۔ آئی جی صاحب کے دفتر سے فون ہے سر، ان کے پی اے بات کریں گے۔ آپریٹر نے اسے اطلاع دی۔ اس نے کال ملانے کا کہا۔ اس طرح کی کالز وہی اٹینڈ کرتا تھا۔ اگر دوسری طرف سے شہریار سے بات کرنے پر اصرار کیا جاتا تو وہ کال اسے منتقل کر دی جاتی۔ آپریٹر کے علم میں ہوگا کہ اس وقت وہ شہریار کے پاس ہے، اس لیے اس نے کال یہاں ٹرانسفر کروا دی۔ کال بے حد مختصر تھی، جس کے آخر میں عبد المنان نے اوکے کا لفظ استعمال کیا۔ آئی جی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پہلے وہ شام 5 بجے نورپور میں ادا کی جانے والی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، پھر جائے حادثہ کا معائنہ لیں گے۔ فون رکھنے کے بعد اس نے شہریار کو اطلاع دی۔ انہیں نماز جنازہ کا وقت کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یقیناً ان لوگوں نے جو انہیں کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے کترا رہے تھے، آئی جی صاحب کو یہ اطلاع فراہم کی تھی۔ اس کی اس بچکانہ حرکت پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ کہ سیانی بلی کتنا ہی کھمبا نوچ لیتی ہے، اسے اکھاڑ کر تو نہیں پھینک سکتی تھی۔